نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام انسانی معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پروگرام پیش کرتا ہے۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اس حوالے سے انسانیت کی رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں کامیابی کے لیے بھی وہ جدوجہد اور کوشش کرے۔ انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور اس محبت کا لازمی نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک واضح طریقہ کار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کا بنیادی اساسی مقصد انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود، انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا ہے۔ انسانوں کی زندگی انفرادی طور پر بسر نہیں ہوتی، انسان ایک اجتماع کا حصہ ہوتا ہے، اور انسانی اجتماعیت کی جو مختلف سطحیں ہیں ان میں ایک اہم ترین سطح انسانوں کا قومی دائرے کے اندر اپنی شناخت پیدا کرنے کا عمل۔ قومیں اپنی اجتماعی زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ نکالتی ہیں، قومی شناخت پیدا کرتی ہیں، اور قوموں کی شناخت ان کے وجود کی ساخت آزادی اور حریت سے عبارت ہوتی ہے۔ قومیں غلام بن جائیں تو اپنے انسانی وقار اور شرف سے گر جاتی ہے۔ آزادی اور حریت کے مرحلے سے گزر چکی ہوں تو ان کی مجموعی ترقی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ غلام قوم دراصل اپنی انسانیت سے محروم ہو کر رہ جاتی ہے، اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کی اجتماعی طاقت و قوت ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی سیاست و معیشت، اس کی تہذیب و کلچر، حتیٰ کہ اس کے اپنے وجود کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا موقع ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایسے ہی موقع پر قوموں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ جب انسان انسانیت سے گر جائے، انسانی اجتماعیت ٹوٹ پھوٹ جائے، قومی شناخت ختم ہو جائے اور وہ حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دی جائے، تو
انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتی ہے، دنیا میں انبیاء علیہم السلام آتے ہیں، وہ انسانوں کو غلامی کے اس ماحول سے نکالنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ شرک، کفر دراصل غلامی کی کچھ شکلیں ہیں جس سے قوموں کے اندر آزادی فکر و عمل ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قید کی ان زنجیروں میں مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روح جب توحید ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑتی ہے تو دراصل وہ بہت سی قیودات و تقیدات کی زنجیریں توڑتی ہے، بہت سے تقیدات و تعیرات ختم ہو جاتے ہیں، وہ مقام لا تعین کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر کے اپنے بہت سی قیدوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کفر اور شرک اور ظلم کے ماحول میں جکڑا جاتا ہے تو دراصل اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، وہ ان قیودات کا پابند بن جاتا ہے، وہ ان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اور یہی اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانی روح کو آزاد کر کے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ ذات باری تعالیٰ جو وراء الورا ہے، جس کی کوئی قید اور زنجیر نہیں ہے، جو خود کسی مقام تعین میں نہیں ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف ذات باری تعالیٰ کا وجود اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو گویا کہ انسان توحید کے ذریعے سے آزادی کے مراحل طے کرتا ہے۔ ایک فرد ہی نہیں، ایک جماعت ہی نہیں، ایک پوری قوم آزادی کے ان مراحل سے گزرتی ہے، ترقی کے منازل طے کرتی ہے۔ بنی اسرائیل غلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے آزادی اور حریت عطا کی۔ بنی اسرائیل دوسری دفعہ مظالم کا شکار ہوئے تو داؤد علیہ السلام نے انہیں جالوت کے ظلم سے نجات دلائی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی کا نظام قائم کر کے اس قوم کا وقار بحال کیا۔ یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ایک شناخت عطا کی۔ ان سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اہل مصر اور خود بنی اسرائیلیوں کو حکمرانی کے اعلیٰ مراتب پر پہنچایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کی یہ جدوجہد مسلمان جماعت کو کن راہوں کا راہی بناتی ہے، کون سا راستہ متعین کرتی ہے، ہر دور کے مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ انبیاء کی یہ تعلیمات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب بھی قومیں غلامی کے مرحلے سے گزریں تو انہیں اس غلامی کے خلاف بغاوت کرنی ہے، آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء تو صرف ایک قوم یا ایک نسل کی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کل انسانیت کی آزادی اور حریت اور اس کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ جس نبی کی بعثت نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی دائرے میں بھی آزادی اور حریت کے لیے ہوئی ہے، انصاف فراہم کرنے کے لیے ہوئی،
بین الاقوامی انسانی شناخت کو دنیا میں سیاسی، معاشی اور سماجی حوالے سے قائم کرنے کے لیے ہوئی ہے، اس نبی کے ماننے والوں پر تو لازم ہے کہ وہ صرف کسی ایک قوم یا نسل کی آزادی اور حریت ہی نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم کی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرے۔ اور یقیناً ایک طویل زمانے تک مسلمانوں نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ اولو العزم سچے اولیاء علماء ربانیین نے ہر دور میں انبیاء کی اس سنت کو تازہ کیا ہے۔ 250 سال سے دنیا جس عالمگیر غلامی کی جکڑ میں قید میں گرفتار ہوئی ہے، اس عالمی استعمار کے خلاف دنیا بھر کے جن خطوں میں بھی آزادی اور حریت کی جد و جہد ہوئی ہے، تو وہ دراصل انبیاء علیہم السلام ہی کی تعلیمات اور علماء ربانیین ہی کی جد و جہد کا ثمرہ ہے۔ یہ بر عظیم پاک و ہند غلام بنتا ہے تو اس غلامی کے خلاف مزاحمتی شعور انہی علماء ربانیین نے منتقل کیا ہے، آزادی اور حریت کی جنگ لڑی ہے۔ ہندوستان غلام ہوا تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ یجب بذل الجہد علی اہل الاراء الکلیہ، کہ جتنے بھی مفاد عامہ کی، فائدہ انسانی کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی جدوجہد اور کوشش اس سامراجی نظام کے خلاف مزاحمتی شعور کے لیے وقف کر دیں۔ وہ لوگ جو سفلی خواہشات اور انفرادی مفادات کے مرض میں مبتلا ہیں، قوم پر مسلط ہو چکے ہیں، انہوں نے فاسد نظام انسانی معاشرے پر مسلط کر دیا ہے، ان کے خلاف مزاحمتی عمل کرنا فرائض و واجبات میں سے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ جس زمانے میں ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ قوم غلام ہو جائے تو صرف فرائض کے بعد باقی تمام نوافل اور وظائف سے سب سے بہترین اور افضل اعمال یہی جدوجہد اور کوشش ہے۔ من افضل اعمال البر، نیکیوں کے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل آزادی اور حریت کی جدوجہد اور کوشش کرنا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے 1747 میں حجت اللہ البالغہ لکھی ہے۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد 16ویں صدی سے شروع ہو جاتی ہے۔ مستقبل کی تصویر ان کے سامنے ہے، اور اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انفرادیت پسند اور مفاد پرست لوگ حکمران طبقے کے طور پر مسلط ہو جائیں تو ان کے خلاف مفاد عامہ کی سوچ رکھنے والوں کو میدان عمل میں نکلنا فرض اور واجب ہے۔ دوسری جگہ پر امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہندوستان پر ظلم کی حکمرانی قائم ہے، یسلط علیہم امارۃ عاضۃ، کاٹ کھانے والی حکومت جو انسانیت کو کاٹ رہی ہے، تباہ و برباد کر رہی ہے۔ عاضہ کہتے ہیں عربی میں کسی کو دانتوں سے پکڑ کر بھنبوڑنا، بوٹیاں نوچنا،
خون پینا، امارۃ عاضۃ کے الفاظ شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں کہ ایسی حکومت جو عوام کا خون نچوڑ لے، ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہندوستان پر ایسی حکمرانی قائم ہے۔ اب ایسے موقع پر لازمی اور ضروری ہے کہ ایسے سفلی عادات کے حامل حکمران طبقے کے خلاف، ایسے استعماری نظام کے خلاف بذل الجہد، اپنی تمام تر جد و جہد کو خرچ کیا جائے، اور یہ اس دور کے افضل الاعمال میں سے۔ آزادی اور حریت کا نظریہ انبیاء کے ان جانشینوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا۔ امام شاہ ولی اللہ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تک 200 سال تک اس برطانوی استعمار کے خلاف آزادی کی جد و جہد اور کوشش انہی علماء ربانیین نے کی۔ اس خطے کے قوم پرستوں کو جگایا، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کیا، مزاحمتی تحریکیں پیدا کیں، سیاسی جد و جہد کو آگے بڑھایا، استعمار کی جڑوں پر ایسی چوٹ لگائی کہ صرف 200 سال میں اس سامراج کو اس خطے سے بوریا بسترا گول کرنا پڑا۔ آزادی اور حریت کے جذبے کے یہ اثرات و نتائج انسانی معاشرے پر دور تک محسوس کیے جائیں گے۔ قومی آزادی کا شعور پیدا کیا۔ قومیں جب غلام بن جاتی ہیں تو اس کا فکر مضمحل، اس کی سیاست بد امنی کی شاہکار، اس کی معیشت طبقاتی اور تباہی اور بربادی کی، اس کی سماجی شناخت ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی ہے، شناخت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں جب کہ پوری قوم گوناں گوں امراض میں مبتلا ہو، وہاں اس کے اندر آزادی اور حریت کا ولولہ پیدا کرنا، اس کے بکھرے اور منتشر فکر کو توڑ کر ایک اعلیٰ فکر اور نظریہ ان کے دل و دماغوں میں منتقل کرنا، آزادی کا جذبہ، قومی تعمیر و تشکیل کا جذبہ، غلامی سے نکل کر اپنی شناخت قائم کرنے کا جذبہ بیدار کرنا، حوصلہ مندی پیدا کرنا، قومی شعور پیدا کرنا، اپنی عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، نہ صرف نظریہ اور فکر بلکہ عملی تحریک بھی، جدوجہد اور کوشش بھی۔ پھر نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی نقطہ نظر سے ان کے اندر سرمایہ پرستی اور جاگیرداری کے خلاف مزاحمتی تحریک پیدا کرنا، اپنے معاشی وسائل کے تحفظ اور اس کے مثبت یا منفی استعمال کو درست تناظر میں سمجھنا، یہ وہ آزادی اور حریت کا نظریہ تھا جو ان علماء ربانیین نے اس مزمحل قوم کے اندر پیدا کیا۔ ذرا شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھو، شاہ عبد العزیز صاحب کے تحریرات کا مطالعہ کرو، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید کی عملی جدوجہد اور ان کے مکاتیب و تحریرات کو پیش نظر رکھو، شاہ اسحاق کی جدوجہد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کردار،
مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوئی کی جدوجہد 1857 کے ان اولو العزم مجاہدین جو نہ صرف علماء ربانیین رہنمایان قوم، نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم ہندوؤں کے اندر بھی وہ اعلیٰ ترین حریت کے جذبات بیدار کیے، جنہوں نے اپنی اس دھرتی کی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کیا۔ وہ عظیم جدوجہد جو دارالعلوم کی شکل میں انسانیت کے سامنے آتی ہے، جمعیت الانصار اور جمعیت علماء ہند کی صورت میں سامنے آتی ہے، تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت، تحریک سول نافرمانی کی صورت میں انسانیت کے اندر اس نے ولولہ اور جذبہ پیدا کیا ہے، آزادی کا شعور دیا ہے، قومی شناخت پیدا کی ہے، اعلیٰ نظام قائم کرنے کے لیے تحریک ان میں برپا کی ہے۔ یہی تو وہ جدوجہد اور کوشش جس نے اس بر عظیم پاک و ہند کو آزادی عطا کی، قوم کی تعمیر و تشکیل کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع پیدا کیا۔ 1947 کا وہ تاریخی موقع جب یہ بر عظیم پاک و ہند استعمار کے ناپاک عزائم اور ان کی حکومتوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہوتا ہے، آزادی اور حریت کا جذبہ اعلیٰ ترین درجے میں اس میں پیدا ہوتا ہے۔ عملاً اس خطے کو انگریز سامراج کے تسلط سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مرحلہ ہے، یہ مکمل آزادی نہیں، یہ تو ایک ایسی منزل تھی جس نے اس آزادی اور حریت کے سفر پر ایک مرحلہ طے کیا ہے، ایک درجہ آگے بڑھی ہے۔ ضرورت دراصل اس حقیقت کی تھی کہ اس موقع کی اساس پر آزادی اور حریت کے اس جذبے کے نتیجے میں قومی شناخت اور وقار، قومی ترقی، اپنی اجتماعی ترقی کی سوچ اور فکر کو پروان چڑھانا اور اس کی اساس پر اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنا ہے۔ اگست کے اس ایسے موقع پر کہ جب 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو یہ خطہ آزادی کے مراحل طے کر رہا تھا، تو آزادی کے اصل اور حقیقی مفہوم کو سمجھا جانا بڑا ضروری، اور آزادی اور حریت کے ان اولو العزم لوگوں کو سمجھنا جنہوں نے گزشتہ 200 سال کی جدوجہد سے انگریز سامراج کو اس خطے سے نکال باہر کیا، یہ لازمی اور ضروری۔ قومیں اپنے فریڈم فائٹرز کو یاد رکھتی ہیں، ان کے فکر سے روشنی حاصل کرتی ہیں، ان کی جدوجہد سے آئندہ کے لائحہ عمل اور مستقبل کی حکمت عملی طے کرتی ہیں۔ یہاں عجیب حال ہے کہ حریت پسندوں کو بھلا کر رجت پسندوں، انگریز کے اعلی کار اور کاسا لیس لوگوں کو سوسائٹی نے اپنا لیڈر اور رہنما مان لیا، ان کے پیچھے چلنے لگے۔ بالخصوص ہمارے اس خطے میں، ہمارے اس ملک میں قومی شناخت سے ہٹ کر ایسے تخیلات اور رومانویت کے دائرے میں اس قوم کو مبتلا کر دیا جن کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں۔ ملک وجود میں آیا قومی ریاست کے طور پر، ان بین الاقوامی معاہدات کے تحت جو دونوں ملکوں کے قیام کا باعث بنے، یا 1920 کے بعد سے لے کر اب تک ممالک کے قیام کی شناخت بنتے ہیں،
وجود میں آئی ہے ریاست قومی بنیادوں پر، اور ہمیں رومانویت کے اندر مبتلا کر کے کہا گیا کہ قومی شناخت کی بنیاد پر نہیں، ایک مذہبی شناخت کی بنیاد پر ملک وجود میں لایا گیا۔ یعنی جو حقیقت ہے اس کے برخلاف صرف پروپیگنڈے کے زور پر اسلامی ریاست کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اسلامی ریاست کے گن گیت گائے گئے، اسلامی ریاست کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا، اور آج 68 سال گزرنے کے باوجود نہ اسلام ہے نہ ریاست، ریاست کی اپنی شناخت ختم ہو چکی ہے۔ ریاستی رٹ جب کسی سوسائٹی میں قائم ہوتی ہے تو وہ امن و امان کو یقینی بناتی ہے، بد امنی کا خاتمہ کرتی ہے۔ ریاستی رٹ کسی سوسائٹی پر قائم ہو جائے تو وہ عدل و انصاف فراہم کرتی ہے، انسانوں کو مظالم سے نجات دلاتی ہے۔ ریاستی رٹ کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ معاشی خوشحالی پیدا کرے، قوم کو بدحالی سے نجات دلائے، معاشی خوشحالی نہیں، عدل و انصاف نہیں، امن و امان نہیں تو ریاست کیسی؟ ایسی ریاست تو دراصل ریاست کہلانے کے قابل نہیں، وہ نام ہوگی، رسم ہوگی، حقیقت کچھ نہیں۔ اگر ریاستی رٹ اپنی سوسائٹی کے ظالم لوگوں، حکمران طبقوں کو کنٹرول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تو ریاست ختم۔ اسلام تو بہت بعد کی بات ہے۔ پھر جس نیشنلزم پر ریاست وجود میں آئی، جس بین الاقوامی قانون کے تحت ریاست وجود میں آئی، اس کی اساس پر کوئی سیاسی معاشی جدوجہد سوسائٹی میں مفقود۔ ملک کے پہلے گورنر جنرل حلف اٹھاتے ہیں ملک کے قومی ریاست کے تناظر میں حکمران کے طور پر، اور ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست ہے۔ بھلا بتاؤ کہ کوئی ریاست کسی بین الاقوامی قانون کے تحت وجود میں آئی ہو اور وہ بین الاقوامی نظام، اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو اس قانون کی روشنی میں جو ریاست وجود میں آئے گی وہ اسلامی کیسے ہوگی؟ دھوکہ اور فراڈ۔ اقوام متحدہ جو 1945 میں بنی، 4 دنیا کی بین الاقوامی سامراجی قوتوں نے بنائی، اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ ان چاروں کو ویٹو پاور حاصل تھی۔ چائنا تو بہت بعد میں اقوام متحدہ میں ویٹو پاور لے سکا، اس سے پہلے تو یہ 4 طاقتیں تھیں۔ ان 4 طاقتوں میں ایک بھی اسلامی خلافت نہیں، تو اس اقوام متحدہ کے منظور کردہ کسی قانون کے تحت وجود میں آنے والی ریاست اسلامی کیسے ہوگی؟ یہ 68 سال سے مطالعہ پاکستان کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس پر کوئی عقلی سوال، کوئی قانونی سوال کرنے کی ہمارے اندر جرأت اور ہمت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ الفاظ ہیں پہلے گورنر جنرل صاحب کے حلف اٹھاتے وقت کہ قانون کے تحت قائم ہونے والے پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے میں برطانیہ کے حکمران جارج ششم اور ان کے ولی عہدوں اور جانشینوں کا ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ قانون کے تحت بنایا جانے والا پاکستان کون سا قانون؟ وہی قانون جو 3 جون 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ اس قانون کے تحت 2 ملک وجود میں آنے تھے۔ اگر وہ قانون اسلامی ہے تو پھر ہندوستان کی ریاست بھی اسلامی ہو گئی۔
کیونکہ جس قانون کے تحت دو ملک ایک ہی وقت میں وجود میں آ رہے ہیں، اگر وہ قانون اسلامی ہے تو ہندوستان میں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان بستے تھے، تو وہ اسلامی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ قانون برطانوی استعمار کا، جس کے خلاف آزادی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس استعماری قانون کے تحت یہ آزادی وجود میں آئی ہے، تو یہ قومی آزادی ہے، قوم کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے کہ ایک قومی شناخت بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ہوگی، اس کی بنیاد پر ریاست وجود میں آ رہی ہے۔ اسی لیے اگست 1947 کو قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ یہ پاکستان، اس میں آج کے بعد کوئی مسلمان نہیں، کوئی ہندو نہیں، آل پاکستانی، یہاں پاکستانی شناخت کے مطابق کردار ادا کیا جائے گا، پاکستانی نیشن کے تحت انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا نظام وجود میں آئے گا، تو قومی ریاست ہے۔ ایسی قومی ریاست کے اندر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اسلامی ریاست کسی بین الاقوامی سامراجی قانون سے منظوری حاصل کرتی ہے؟ وہ تو اپنی آزادی اور حریت اور اپنی بقا کے لیے خود کردار ادا کرتی ہے، اور یہی وہ مخمصہ ہے جو 1947 سے لے کر اب تک ہمارے ان نام نہاد دانشوروں، مسلم لیڈروں اور رہنماؤں کے دماغوں کو الجھائے ہوئے، یہ کبھی اس سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ حقائق کی دنیا میں واپس نہیں آتے۔ اب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ملک لیا ہے، اور اسلام ان 68 سالوں میں ندارت، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ملک قومی ریاست بن سکا اور نہ اسلامی ریاست بن سکا۔ اسلام دہشت گردی، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے اور مفادات اور مراعات کے حصول کا ذریعہ بن گیا، اس شتر مرغ کی طرح بن گئے۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی نیشنلزم کی بنیاد پر ایک نیشنل ریاست کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرو، تو کہتے ہیں ہم اسلامی ہیں، ہم تو نیشنلزم کو نہیں مانتے، نیشنلزم تو کفر ہے، سیکولرزم تو کفر ہے۔ اچھا جی، چلو اسلامی ہو تو چلو اسلامی نظام قائم کرو۔ اسلامی نظام کی جو خصوصیات اور تقاضے ہیں، جو نصوص قطعیہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، انسانی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتی ہیں قرآن و سنت کی، اس کے مطابق عملی نظام قائم کرو۔ تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو قومی ریاست ہے، ہم کو اسلامی ریاست ہے۔ تو وہ شتر مرغ کی طرح ہم دو جگہوں پر ہمارے حکمران طبقے میں بانٹ دیا۔ اسے کہیں اونٹ ہے تو بوجھ لا دو تمہارے اوپر، کہتا میں پرندہ ہوں۔ پرندے صاحب کو کہتے ذرا اڑ کے دکھاؤ، کہتا میں اونٹ ہوں۔ تو جو کچھ شتر مرغ کہہ رہا ہے وہی پاکستانی شتر مرغ بھی کہتا ہے۔ نہ اسلام اور نہ نیشنلزم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ یہ ایسا فکری الجھاؤ پیدا کر دیا پوری سوسائٹی میں کہ آج تک قوم اس مخمصے سے نہیں نکل رہی، اور اس مخمصے کا اظہار یہاں کے سارے دانشور جو اس پاکستانی مخمصے کی پیداوار بلکہ پیدا کرنے والے ہیں، ان کے دماغوں میں بین الاقوامی اس عالمی نظام میں جہاں اقوام متحدہ کی جکڑ بندیاں ہیں، جہاں آپ کے ملک کا تمام بینکنگ سیکٹر، آپ کے ملک کی تمام معیشت وہ بین الاقوامی قانون کے تابع ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کریں تو آپ کو دنیا میں عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایران کا کچومر نکالنے کے لیے امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، ملکوں اور قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو اس سامراجی نظام سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں
ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ آپ کی معیشت گروی رکھی ہوئی ہے، IMF آپ کو قرضہ نہ دے تو ٹائم فش، معاملہ ختم۔ تو پھر اسلام کی کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، معیشت تمہاری آزاد نہیں، سیاست تمہاری آزاد نہیں، مذہب تمہارا غلام ہے، تو کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ تمہارے سیاسی فیصلے امریکہ اور برطانیہ میں ہوتے ہیں، تو کس اسلام کے بنیاد پر اسلامی ریاست کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق ہے یا نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ریاست آزاد بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ آزادی کا ہے کہ یہ ریاست اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہے یا یہ ریاست غلام ریاست ہے کہ دوسروں کے کہے ہوئے الفاظ کی جگالی کرتی ہے، ان کی سیاست کی دریوزہ گر ہے، ان کی معیشت کی بھیک مانگتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مذہب اور ریاست کے تعلق کی بات تو بات کی ہے۔ اس ریاست پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اس ریاست کا تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آزادی بھی ہے یا نہیں، یہ تو بعد میں طے کریں گے آزادی کے بعد کہ ہمیں اپنا نظام نیشنلزم کی بنیاد پر چلانا ہے یا اسلامزم کی بنیاد پر چلانا ہے، اور کیا اسلامزم میں اور نیشنلزم میں کوئی تضاد ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو آزادی ہے۔ جب عالمی سامراجی سرمایہ داری نظام کی غلام ریاست موجود ہو تو پھر یہ کہنا کہ یہ اسلامی ہے اور اس کے لیے زور لگانا کہ جی یہ اسلامی ریاست ہے، ہم نے یہاں اسلامی آئین نافذ کر دیا ہے، ہمارے حکمران کا نام مسلمان ہے، ہم نے فلانا اسلامی قانون جس کا نہ کوئی سر پیر ہے وہی مسلط کر دیا ہے یہاں پر، تو گویا کہ ریاست اسلامی ہو گئی۔ دوسرے لوگ کہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو قومی ریاست ہے، سیکولر ریاست ہے۔ کہنے سے سیکولر ریاست ہو جائے گی؟ سیکولر ریاست کے حقائق یا نیشنلزم کی بنیاد پر ریاستوں کے حقائق کا علم ہے، شعور ہے کہ جس کی اساس پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیشنلزم کی بنیاد پر کام کر رہی ہے؟ کوئی قومی کام کیا ہے آپ نے؟ اچھا، اگر قومی کام کی بات ہے تو اگر 47 سے لے کر اب تک کی تصویر تو ہمارے سامنے ہے، کیا قوم صرف 1947 سے وجود میں آئی ہے؟ اس سے پہلے اس پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسان نہیں بستے تھے، ان کی کوئی نسل آباء و اجداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس دھرتی کے قومی تقاضے کچھ نہیں تھے، یہ آسمان سے اتری ہی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو نئی نسل جو نئی قوم کے طور پر وجود میں آئی۔ اگر قومی بنیادوں پر ہی بات کرنی ہے تو اس قوم کی اساس تو صدیوں سال پرانی، وہ قومی روایات کیا ہے؟ یہ نام نہاد ترقی پسند نیشنلزم یا سیکولرزم کا پرچارک طبقہ اس دھرتی کی روایات کو سرے سے ختم کر کے یورپین سامراج، امریکی، برطانوی، یا کسی کو اگر ہیضہ ہوتا ہے سوشلزم کا تو روس اور چین کی تعلیمات کو یہاں پر مسلط کرنے کا نام نیشنلزم رکھ لیا، سیکولرزم رکھ لیا۔ بھائی یہ خود اپنی دھرتی، اپنی ایک قومی شناخت جو صدیوں سال سے رکھتی ہے، اس کی بھی تو کوئی تاریخ ہے۔ تو یہ نیشن کوئی آج وجود میں نہیں آئی، یہاں بسنے والی جتنی بھی نسلی اقوام ہیں یہ صدیوں پرانی ہیں۔ ان صدیوں میں ان اقوام کی کیا حقوق تھے، انہوں نے کن روایات کو اپنایا، کون سا رواداری کا نظام تھا، کون سا انسانی بھائی چارے کا ماحول تھا، کون سا انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا؟ کیا سرمایہ پرستی تھی؟ کیا نام نہاد جبر کی بنیاد پر قائم کی ہوئی اشتراکیت تھی؟ جہاں کہ اولیاء اللہ کی انسان دوستی، خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید، بہاؤالدین زکریا ملتانی، داتا گنج بخش جیسے اولوالعزم اولیاء اللہ نے اس دھرتی پر روایات و اقدار جو جنم دی تھی، ان روایات و اقدار سے تمہارا کیا تعلق؟ ان تمام کو پسے پوش ڈال کر ایک نئی قوم وجود میں لانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، چاہے وہ اسلام کے نام پر بے وقوف بنائیں
یا نیشنلزم اور سیکولرزم کے نام پر بے وقوف بنائے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ افکار و خیالات کو منتشر بنانے، قوم کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ اس موقع پر تو ضرورت کہ آزادی اور حریت کے اس قومی تصور کو، اس دینی تصور کو پیش نظر رکھا جائے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہر قوم کی قومی شناخت کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کرنے والے۔ اور اس کے لیے اگر کسی نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس اسلام یا انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد پر نیشنلزم کی جو جامع حقیقت، اس کے اثرات اور تقاضے، اس کی وجہ سے قوموں کی شناخت اور ترقی کا جو واضح اور دو ٹوک راستہ ہے، اگر کسی شخص نے اس پر کام کیا ہے تو وہ اس بر عظیم پاک و ہند کا ایک واحد مفکر جس کا نام عبید اللہ سندھی، جس نے 1920 کے بعد خلافت عثمانیہ یعنی مسلمانوں کی بین الاقوامی حکومت کے خاتمے کے بعد اس بات پر غور شروع کر دیا کہ اب بر عظیم پاک و ہند کو آزادی اور حریت کی اساس پر اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے، جس میں انبیاء کی تعلیمات بھی سموئی ہوئی ہوں، جس میں نیشنلزم کی بنیاد پر سوسائٹی کی قومی ضروریات کی تکمیل کا بھی ماحول موجود ہو، اور وہ ہر طرح کے استعمار اور سامراجی تسلط سے بھی آزاد ہو۔ ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی، ایسی ریاست قائم کرنے کے بنیادی اساسی امور کیا ہے، انبیاء کی تعلیمات سے کیا دلائل ہے، اور اس خطے میں بسنے والی نسلوں کی پوری پرانی 2000 سال کی تاریخ سے اس کے دلائل کیا ہے، یہ دلائل جمع کیے مولانا سندھی، یہ حقائق واضح کیے، یہ سوچ اور فکر پیش کیا۔ اس لیے وہ عبید اللہ سندھی جس نے اس خطے میں اس بنیادی سوچ کو پروان چڑھایا جو جامع بھی تھی، معتدل بھی تھی، آزادی اور حریت کی اساس پر بھی تھی، قومی شناخت کو بھی برقرار رکھتی تھی، اور دین کے جامع پروگرام کو بھی ساتھ لیے ہوئے تھی، اب اس عبید اللہ سندھی کا دشمن ہر مولوی، ہر پیر، ہر پروفیسر، ہر دانشور، ہر سوشلسٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام کی دال نہیں گلتی اگر عبید اللہ سندھی کا فکر، انبیاء کی جامع تعلیمات کا فکر اس دھرتی میں پروان چڑھتا ہے۔ یہ جو مداری مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر اور کیپٹلزم کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کا مداری پناہ ختم ہو جاتا ہے اگر عبید اللہ سندھی کے اس فکر کو سمجھ لیا جائے، اس آزادی اور حریت کی قومی سوچ کو جان اور پہچان لیا جائے، اس کی اساس پر یہ ریاست اپنی ترقی کے منازل طے کرے، تو یہ سارا جو بنا بنایا کھیل ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور قوم حقیقی معنوں میں آگے بڑھنے کے لیے دجل و فریب کے اس ماحول سے نکلنے کا ایک واضح راستہ اس کے سامنے آتا ہے۔ آج آزادی اور حریت کے اس موقع پر اپنے سوسائٹی کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا کہ ہماری یہ سوسائٹی جس مقصد کے لیے یہ آزادی حاصل کی گئی، جس مقصد کے لیے یہ قومی ریاست کی تشکیل کی گئی، آیا اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی سوچا سمجھا ہوا طریقہ کار ہمارے پاس ہے، یا ہم فکری طور پر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار کر بے شعوری کے عالم میں دوسروں کی یلغار کا چارہ کار بنے ہوئے، کوئی سوشلزم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، کوئی سرمایہ داری کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، کوئی مذہب کے نام پر کسی سرمایہ دار کی شناخت اور اعانت کا ذمہ دار بنا ہوا، کوئی جناب والا سیکولرزم کے نام پر یہاں کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، مذہب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سرمایہ داری کا اعلی کار بنانا، جاگیرداری کا حامی بنانا، سرمایہ پرستی کا نمائندہ بنانا، یا مذہبی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بے وقوف بنانا، سیاست سے دور رکھنا، مذہب کی روایات اور محض رسومات کو لوگوں میں فروغ دینا، یا ترقی پسندی کے نام پر
سوشلزم اور سیکولرزم کی کچھ خود ساختہ الفاظ لینن اسٹالن کے اور ماؤ زیتونگ کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنا علم جھاڑنا اور ان کو اصل راستہ انسانیت کی ترقی کا نہ بیان کرنا، یہ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ جب تک اس حماقت اور بے وقوفی اس مخمصے سے نہیں نکلتے اور آزادی اور حریت کے اس درست مفہوم کو، اس صحیح تعلیم کو اپنے اندر نہیں اس کا شعور پیدا کرتے، تو ہم حقیقی معنی میں اپنی قومی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آج ہمیں اپنا نظریہ درست کرنا ہے، سوچ صحیح کرنی ہے، شعور پیدا کرنا ہے، اس دھرتی کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ یہ ریاستوں کی لکیریں الٹی سیدھی یہ بنتی رہتی ہیں، بگڑتی رہتی ہیں، نسلیں صدیوں سے ہیں، اور آگے جب تک اللہ کو منظور ہوگا انسانیت اس دھرتی پر قائم رہے گی۔ تو اس انسانیت کی بقا کا راستہ کیا ہے؟ اس کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع کیا ہے؟ اس کی قومی شناخت پیدا کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ وہ انبیاء کے سچے جانشین امام شاہ ولی اللہ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک، اور پھر ان کی ان تعلیمات کو اس دھرتی میں فروغ دینے کے لیے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک جن لوگوں نے جدوجہد اور کوشش کی ہے، اسے سمجھنا، اس کے مطابق اپنے کردار اور رخ کو متعین کرنا، آگے بڑھنا، یہی اس دور کا تقاضا ہے، اس دن کا تقاضا ہے، اس ماحول کا تقاضا ہے۔ اگر ہم یہ تقاضا پورا نہیں کرتے تو دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت ہماری منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت اور اس تباہی و بربادی کے عذاب سے نجات دلائے، اور واضح اور دو ٹوک شعور کی بنیاد پر جدوجہد کا صحیح اور سیدھا راستہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔